ابو داؤد کے اندر یہ مرفوع حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے میرے والد عباس بن عبد المطلب سے فرمایا کہ اے چچا جان، میں آپ کو عطا نہ کروں، میں آپ کو کوئی چیز گفٹ کے طور پر نہ دوں کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے، قدیم اور جدید، چھوٹے اور بڑے، جان بوجھ کے کیے یا انجانے میں کیے ہوئے تمام گناہ اس کی برکت سے معاف فرما۔ اب مجھے بتائیں، اتنے زیادہ فضائل کسی اور نماز کے لیے رپورٹ ہوئے؟ پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو 4 رکعت نماز تعلیم کرتا ہوں جس میں آپ نے 75 ٹائمز یہ ہر رکعت میں کلمات ریپیٹ کرنے۔ اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ قرات سے فارغ ہو جائیں تو آپ نے 15 دفعہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بس یہ ایک موقع ہے جہاں پر 15 ٹائمز ہے، باقی ہر جگہ آپ نے 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ یعنی اوریجنل نماز اپنی جگہ پہ رہے گی، ہر رکن اپنی جگہ پر رہے گا، بس اس رکن میں جو ہم عام نماز میں پڑھتے ہیں نا، اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات ایڈ کر دینے۔ تو اب قیام میں ہم سورۃ الفاتحہ اور سورت کے بعد رکوع میں جانے لگتے ہیں نا، تو اس سے پہلے آپ نے یہ 15 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھنے کے بعد 10 دفعہ، اب ہر جگہ 10 دفعہ ہے سوائے قیام کے۔ پھر ربنا لک الحمد کہنے کے بعد 10 دفعہ یعنی قومے میں۔ پھر پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ۔ پھر 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھیں گے تو رب اغفر لی پڑھنے کے بعد 10 دفعہ۔ پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ۔ پھر دوسرے سجدے کے بعد دوبارہ سے بیٹھتے ہیں ہم جلسہ استراحت کے اندر اور پھر اٹھتے ہیں۔ تو یہ ایک واحد نماز ہے، اس میں جلسہ استراحت کے اندر بھی 10 دفعہ پڑھنا ہے آپ نے، تو یہ 75 ٹائمز پورا ہو جائے گا۔ تشہد میں جب بیٹھنا ہے تو تشہد میں بھی آپ نے، افضل تو یہ ہے کہ آپ پورا تشہد پڑھیں درود شریف سمیت، اس کے بعد آپ یہ 10 دفعہ تسبیحات کریں، اور آخری تشہد میں بھی 10 دفعہ تسبیحات تشہد کے بعد ہی کریں، کیونکہ اوریجنل نماز اپنی جگہ پر باقی رہے۔ تو یہ 300 مرتبہ پورا ہو جائے گا۔ تو اس میں آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ چچا جان ہو سکے تو ہر روز اس نماز کو ادا کرنا، روزانہ نہ پڑھ سکو تو ہر جمعے کو نہ پڑھ سکو تو ہر مہینے میں 1 دفعہ، ہر مہینے نہ پڑھ سکو تو سال میں 1 مرتبہ، اور رمضان میں تو پڑھ ہی سکتا ہے بندہ یار، اعتکاف والے تو ضرور پڑھیں، ہر طاق رات میں پڑھیں، اور اگر سال میں بھی 1 دفعہ نہ پڑھ سکو تو زندگی میں 1 دفعہ اس نماز کو ضرور پڑھنا۔ یہ نبی علیہ السلام نے وصیت کی ہے۔ اب اس کے بعد بدبختی ہے کوئی اس نماز کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ کبھی پڑھتا نہیں ہے اسے۔ رمضان میں تو ضرور پڑھیں، ایک فضیلت والی نماز ہے، اتنے زیادہ اس کے فضائل حاصل ہونے والے ہیں۔